السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تعلیمات نبوی کے فروغ میں خواتین کا حصہ۔ علم کی اس عمومی فضیلت اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھنے اور آگے پہنچانے کی اہمیت کو جان لینے کے بعد دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں نہ صرف مرد بلکہ خواتین بھی اس فریضے کی ادائیگی میں مشغول ہو گئیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی اس کو مردوں کے علاوہ خواتین نے بھی آگے دوسروں تک پہنچایا ہے۔ قرآن مجید کے بعد نصاب تعلیم کا دوسرا حصہ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تھا، جس کا بطور خاص اہتمام کیا جانے لگا، اور یہ سلسلہ پھر تاریخ کے تمام ادوار تک پھیل گیا۔ کوئی دور بھی مردوں کے ساتھ ساتھ ایسی خواتین کے وجود سے خالی نہ رہا جس میں وہ اپنے اس فریضے کی ادائیگی میں ہمہ مشغول نہ رہی ہوں۔ تاریخ کے ہر دور میں، یعنی صرف صحابہ میں نہیں، تابعین میں نہیں، ہر دور میں آج تک مردوں کے علاوہ ایسی خواتین موجود رہی ہیں جنہوں نے اس علم کو دوسروں تک پہنچایا ہے۔ اس کو بتانا اس لیے بھی آپ کو ضروری ہے کہ بہت سے لوگ ہو سکتا ہے کہ آپ سے سوال کریں کہ یہ ایک نیا ہی فیشن چل پڑا ہے کہ خواتین دین سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں اور اس کام کو آگے بڑھائیں۔ یہ خدشہ اس لیے دل میں آتا ہے کیونکہ عمومی طور پر جہالت ہے اور یہ کام ہوتا کہیں نظر نہیں آتا، یا ہوتا بھی ہے تو چند مخصوص حلقوں میں مخصوص طریقے پر، ماسس تک نہیں پہنچتا۔ تو پھر لوگوں کے ذہن میں شک و شبہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی یہ بھی دین کا حصہ ہے اور ایک دینی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے کچھ ان دلائل کو یہاں جمع کرنا اور آپ تک پہنچانا ضروری تھا کہ اگر آپ اس چین آف ٹرانسمیٹر میں یا اس گولڈن چین میں شامل ہوں، گولڈن چین ان سینس کہ جو چیز پروفٹ نے لوگوں کو پہنچائی پھر آگے سے آگے سے آگے، پھر جب ہم تک پہنچی تو ہم بھی اس میں شریک ہو کے دوسروں تک پہنچائیں، تو پھر آپ جو کام بھی کریں شرح صدر کے ساتھ کریں۔ یہ نہ سوچیں، کیونکہ جب تک شرح صدر نہیں ہوتا، یقین نہیں ہوتا، تو چھوٹے سے اعتراض پر بھی انسان ہمت ہار بیٹھتا ہے اور اس کی ساری استقامت چلی جاتی ہے۔ بعض خواتین تو ایسے مقام پر پہنچ گئیں جہاں مرد حضرات نے بھی ان کے آگے زانوئے تلمس طے کیے، نہیں ان کے شاگرد بنے۔ روایت میں، یعنی حدیث کی روایت میں صدق و امانت کی ایسی روشن مثالیں قائم کی کہ علم جرح و تعدیل میں مشہور کتاب میزان الاعتدال کے مؤلف الذہبی کتاب کے آخر میں خدمت حدیث کرنے والی خواتین کا سنہری الفاظ میں دفاع کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میں نے آج تک کسی خاتون کو متہم بالکذب اور متروک نہیں پایا۔ یعنی مردوں کو جب وہ ان کا درجہ دیتے ہیں نا کہ کون راوی کس درجے پر ہے، ثقہ ہے یا غیر ثقہ ہے، ان کی پوری کتاب ہے اسی موضوع پر، جرح و تعدیل کے موضوع پر۔ کہتے ہیں کہ خواتین اس سے مبرہ رہی ہیں، جو بھی راویات تھیں، کم تھیں یا جیسے بھی۔ عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خواتین کے مسائل سے متعلق معلومات کے لیے بطور خاص ازواج مطہرات سے رجوع کیا جاتا۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کی نجی زندگی سے متعلق تمام تر معلومات کے لیے بھی ازواج مطہرات سے رجوع کیا جاتا۔ ان سے بڑھ کر بہتر معلم اور کون ہو سکتا ہے؟ امہات المومنین حضرت حفصہ، ام حبیبہ، میمونہ، ام سلمہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی خدمات کسی سے مخفی نہیں۔ خصوصاً حضرت عائشہ کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ تاریخ اسلام میں کوئی دوسری خاتون تعلیمات نبی کے فروغ کے سلسلے میں کی جانے والی کوششوں میں ان کے ہم پلہ نہیں۔ یہ ان چند صحابہ کرام میں سے ہیں جن کی روایات کی تعداد 2000 سے زائد ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً نصف صدی تک خاص و عام کے لیے مرجع علم رہی۔ تعلیم اور تعلم کے سلسلے میں دیگر صحابیات نے بھی قابل تقلید مثالیں پیش کی۔ اس ضمن میں ام قیس، ام الفضل بنت الحارث، فاطمہ بنت قیس، ام عطیہ، ام ہانی، اسماء بنت ابی بکر، اسماء بنت امیس اور اسماء بنت یزید خاص طور پر قابل ذکر ہیں، جن کی روایات کی تعداد بالترتیب، یعنی جیسے ناموں کی ترتیب ہے اسی طرح ان کی 22، 30، 34، 40، 46، 58، 60 اور 81 ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت عائشہ پھر کہاں ہیں۔ ان کے علاوہ بصرہ بنت صفوان، ام سبیہ، خولہ الجہنیہ، ام الحسین الاحمسیہ، ام جندب الازدیہ، ام الحکیم الخزاعیہ، سراء بنت نبہان، رزینہ، خلیدہ بنت قیس، خطیبۃ النساء اسماء بنت یزید اور خنساء الانصاریہ کا شمار ان خواتین میں ہوتا ہے جنہوں نے براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد احادیث روایت کی۔
تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ تعلیمات نبی کے فروغ کی سعادت پانے والوں میں ہر طبقے سے تعلق رکھنے والی خواتین شامل ہیں، آزاد شریف گھرانوں سے تعلق رکھنے والی بھی اور غلام بھی۔ روزینہ اور ماریہ نے خادمات رسول ہونے کے ساتھ روایت حدیث کا شرف پایا۔ میمونہ بنت سعید اور امیمہ مولات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور راویات حدیث بھی تھی۔ اس کے علاوہ بریرہ اور ام علقمہ مولات عائشہ یعنی حضرت عائشہ کی غلام خادمات ہیں۔ خیرہ ام الحسن البصری، حسن بصری کی والدہ، یہ ام سلمہ کی غلام تھی۔ ندبہ مولات میمونہ، یہ ازواج مطہرات کے گھروں میں جو خواتین تھیں ان کا ذکر ہے۔ ذرہ اور ندبہ مولات ابن عباس، بنانا مولات عبد الرحمن الانصاری اور لیلہ مولات، جسے مولا ہوتا ہے نا تو اس کی مؤنث ہے مولات، ام عمارہ الانصاریہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ ان کے گھروں میں جو لونڈیاں بھی تھیں یا خادمائیں تھیں انہوں نے بھی آگے روایات کی تھی۔ تابعین کے دور میں جب علمی تحریک نے زور پکڑا تو خواتین بھی قابل ذکر تعداد سامنے آئی ان کی۔ صرف ابن سعد نے 60 سے زائد ایسی خواتین کے حالات قلم بند کیے جنہوں نے سرگرمی میں نمایاں حصہ لیا۔ انہی خواتین میں سے حفصہ بنت سیرین اپنے وقت کی مشہور عالمہ حدیث ہیں۔ ایاس بن معاویہ کے سامنے جب حسن بصری اور ابن سیرین کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے برملا کہا کہ میرے نزدیک حفصہ بنت سیرین سے بڑھ کر اور کوئی نہیں، یعنی گویا ان کا مقام ان کے نزدیک حسن بصری اور ابن سیرین سے بھی بڑھ کر ہے۔ اسی طبقے سے تعلق رکھنے والی ایک اور مشہور خاتون ام درداء سغرا ہے، جن کے شاگردوں میں ابو قلابہ، رجاء بن حیوہ، مکحول اور زید بن اسلم جیسے جلیل القدر تابعین شامل ہیں۔ عمرہ بنت عبد الرحمن کسی تعارف کی محتاج نہیں، حضرت عائشہ کی خاص شاگردہ ہیں، ان کی روایات کو سب سے زیادہ جاننے والی ہیں۔ ان کے شاگردوں میں کن کے؟ عمرہ کے ابو بکر بن حزم ہیں، جنہیں عمر بن عبدالعزیز نے بطور خاص حکم دیا کہ وہ عمرہ کی تمام احادیث کو احاطہ تحریر میں لائیں۔ انہی کے بارے میں ابن شہاب الزہری قاسم بن محمد کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں علم کا بہت حریص دیکھتا ہوں، کیا میں تمہیں اس کے خزانے پر مطلع نہ کروں؟ علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو جاؤ عمرہ کے پاس۔ قاسم بن محمد کا کہنا ہے عمرہ کے پاس جا کر مجھے ایسے لگا کہ وہ کبھی نہ خشک ہونے والا سمندر ہے۔ صرف یہ آخری جو بات ہے اس سے کوئی بات آپ نے سیکھی؟ آخری والا حصہ حضرت عمرہ سے ہمارے ایک بہت شور مچتا ہے نا عورت کی آواز کے پردے کا۔ جب انہیں کہتے ہیں حضرت عائشہ سے بھی لوگ پڑھتے تو وہ کہتے ہیں توبہ آپ حضرت عائشہ کا مقابلہ کرتی ہیں، وہ تو ام المومنین تھی۔ تو میں کہتی اچھا ان سے نیچے آ جائیے، ان کی شاگردہ کو دیکھ لیں۔ یہ خاتون حضرت عائشہ کی شاگرد ہیں اور ان کے شاگرد ہیں پھر آگے، تو ہم بیکار کی بحثوں میں الجھ کر اصل مقصد سے غافل ہو رہے ہیں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہ صرف یہ کہ ازواج مطہرات نے بلکہ صحابیات نے، اور صحابیات میں سے بھی صرف آزاد خواتین نے نہیں بلکہ غلام خواتین نے بھی آگے پہنچایا۔ یعنی دور نبوت اور اس کے بعد ایک بھرپور قسم کی علمی سرگرمی دیکھنے میں آتی ہے، ایک پیشن دیکھنے میں آتا ہے، ایک زبردست جذبہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہر طبقہ اس چیز میں انوالو ہو گیا ہے۔ کوئی بھی کام آگے جب ہی بڑھتا ہے جب سب لوگ مل کر اسے آگے بڑھائیں، اس میں ایک قوت زیادہ ہو جاتی، ایک فورس بڑھ جاتی، اور وہ چیز بڑے بڑے فاصلے کم سے کم وقت میں طے کر لیتی ہے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے۔ یہ علم جو آج ہم تک پہنچا ہے اس میں ہزاروں لوگوں کی کاوشیں بلکہ لاکھوں کہنا چاہیے وہ شامل ہیں۔ ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری جنریشن تک کس طرح پہنچی، کس طرح اس کو محفوظ کیا گیا، نہ صرف یہ کہ اس علم کو محفوظ کیا گیا بلکہ اس علم کے آگے پہنچانے والوں کے حالات بھی محفوظ کیے گئے۔ یعنی لاکھوں کی تعداد میں راویوں کی زندگی کے حالات ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں، اور صرف حالات ہی نہیں ملتے، یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے کون ثقہ تھا اور کون غیر ثقہ تھا، کون اوتھینٹک تھا، کس کی بات درست تھی اور کس کی نہیں، اور پھر مختلف طریقے زبانی بھی ٹرانسمیشن کے اور لکھ کر بھی، اور پھر اجازہ کے طریقے پر بھی، پہلے چند حدیثیں مختلف عنوانات کے تحت اور پھر ایک وقت میں پوری پوری کتاب میں بھی آگے ٹرانسمٹ کی گئی۔ جیسے کہ پہلے بھی ایک بار ذکر کیا تھا میں نے کہ خطیب بغدادی نے 3 دن کے اندر صحیح بخاری پوری کی پوری کریم المروزیہ کے سامنے پڑھی تھی، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب دن رات اس کو پڑھا جائے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ وہ خاتون جس کی عمر تقریباً 100 سال ہوئی اور وہ حرم میں مجاور تھی، اور حرم ایک مرکز ہے ساری دنیا سے آنے والے مسلمانوں کے لیے، تو وہاں اس دور میں صرف لوگ شاپنگ کے لیے، حج کے لیے، عمرے کے لیے نہیں جاتے تھے، بلکہ ان کا ایک خاص مقصد علماء سے ملاقات بھی ہوتا تھا۔
اور وہاں آ کر وہ ان سے مختلف کتابیں پڑھتے، ان کے سامنے پڑھتے، ان کو سناتے اور اس پر اجازت لیتے کہ ہم ان کو آگے بھی بیان کر سکیں. تو یہ سلسلہ صدیوں پر محیط ہے. آج یہ ذمہ داری ہم پر پڑی ہے اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اس میں کیا کر رہے ہیں اور کس شوق کے ساتھ کر رہے ہیں. اس میں کبھی کسی نے علم کے سیکھنے اور سکھانے میں کبھی کسی نے اپنے سٹیٹس یا اپنے حالات یا اپنی غریبی یا امیری کو بہانہ نہیں بنایا کہ میری بہت بڑی تجارت ہے تو اس لیے میں کام نہیں کر سکتا. امام ابو حنیفہ آپ دیکھیں کہ وہ خود ایک تاجر تھے. اسی طرح باقی لوگ بھی کام بھی کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پوری امانت داری سے انہوں نے اس امانت کو اگلی جنریشنز تک پہنچایا. اور خواتین کے الگ طور پر حالات جمع کرنے کا اصل مقصد بھی یہی تھا تاکہ ہمیں ایک تھوڑی سی رہنمائی ملے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں واقعی اس کی ضرورت ہے یا نہیں، اور ہمارا بھی کوئی اس میں رول ہے یا نہیں. اب آپ دیکھیے کہ تابعین کے دور تک میں نے آپ سے بات کی، پھر حضرت عائشہ کی خاص شاگردہ جو تھیں ان کی بات ہوئی تھی. مشہور تابعی سعید ابن المسیب کی بیٹی جو ابنۃ المسیب کے نام سے مشہور تھی، ان کے شوہر شادی سے قبل سعید سے درس حدیث لیتے تھے. سعید ابن المسیب سے. کن کے شوہر؟ ابنۃ المسیب کے. شادی کے اگلے ہی روز جب تیار ہو کر وہ محفل شیخ کا ارادہ کرتے ہیں کہ میں وہاں جا کر مزید سیکھتا ہوں، تو اہلیہ فرماتی ہیں تشریف رکھیے، میں آپ کو سعید کا علم گھر ہی پر سکھائے دیتی ہوں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ بھی کچھ کم نہیں تھی علم کے میدان میں. ہم اپنے عورت ہونے کو ایک عذر بنا لیتے ہیں کام نہ کرنے کا کہ یہ کوئی عورتوں کا کام ہے اور عورتوں کے تو اور بہت بکھیڑے ہیں اور ان کی تو اور بہت ذمہ داریاں ہیں، اس لیے ہم اس کام کو نہیں کر سکتے. حالانکہ اگر دیکھا جائے کہ جو خواتین دنیا میں ترقی حاصل کرتی ہیں، دنیا کے مختلف فیلڈز میں ترقی کرتی ہیں، وہ تو پیچھے نہیں رہتی. وہ تو یہ نہیں کہتی کہ مجھے مردوں کا مقابلہ نہیں کرنا کیونکہ میں ایک عورت ہوں. جب دنیا میں ہم دنیا کے ہر فیلڈ میں ہم مردوں کا مقابلہ کرنے کو تیار بیٹھے ہیں، تو پھر دین اور دین کے علم کو آگے پہنچانے اور اس کام میں ہمیں کیوں نہیں محنت کرنی چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ میں جب اسٹڈی کر رہی تھی، ریسرچ کر رہی تھی، اور یہ سارے واقعات جب میں نے کتابوں میں مختلف اپنے آنکھوں سے پڑھے تو مجھے بہت زبردست موٹیویشن ملی کہ یہ تو بہت بڑا فیلڈ ہے اور ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے سامنے کوئی رول ماڈل ہوتا نہیں. خواتین میں خصوصاً ہمارے پاکستانی معاشرے میں آپ دیکھیے کہ اس فیلڈ میں ایکسل کرنے کا کوئی رواج ہی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ حافظ بن گئے یا کچھ کتابیں یاد کر لیں یا کوئی ڈگریاں وغیرہ لے لی، لیکن ریسرچ میں آگے جا کے اور پھر ڈیپتھ میں کسی بھی علم میں آگے جا کے پھر یہ کہ صرف آگے خود ہی نہیں جا کے کہ خود ہی ڈگری حاصل کر لی اور پھر گھر بیٹھ گئے کہیں جاب کر لی، بلکہ آگے پہنچانے کا بھی ایک زبردست جذبہ وہ ان خواتین سے مجھے ملا. اور میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی ان کو اپنے لیے ایک روشن مثال سمجھیں اور پھر جس بھی فیلڈ میں ہیں آپ، جہاں بھی ہیں، جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، اس کو اتنے محنت کے ساتھ کریں کہ واقعی اس کا حق ادا کر دیں. کیونکہ دنیا میں ہم ایک تجارت کے لیے آئے ہوئے ہیں اور ہم میں سے ہر ایک کو اپنی آخرت کے لیے بڑے سے بڑے نفع کی کوشش کرنی چاہیے. تابعین کے بعد کے دور یعنی تیسری صدی میں عابدہ المدنیہ، ام عمر الثقفیہ، زینب بنت سلیمان، نفیسہ بنت حسن بن زید، خدیجہ ام محمد، عبدہ بنت عبد الرحمن، عباسہ، امام احمد بن حنبل کی اہلیہ اور دیگر بہت سی خواتین قابل ذکر ہیں جنہوں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر باقاعدہ لیکچرز دیے، جن میں بڑے بڑے محدثین شامل ہوتے تھے. یعنی محدثین ان خواتین کے شاگرد بھی تھے. عابدہ جو ایک سیاہ فام لونڈی تھی لیکن افق حدیث کا چمکتا وہ ستارہ، جب محمد بن یزید نے انہیں حبیب بن الولید الدحون الاندلسی کو ہبہ کیا تو وہ ان کے علم سے اتنا متاثر ہوئے کہ انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی اور اپنے ساتھ اندلس لے آئے، یعنی اسپین میں لے گئے، جہاں پر وہ تقریباً 10,000 احادیث امام دار الہجرہ مالک بن انس اور دیگر مدنی اساتذہ سے روایت کرتی رہیں. یعنی انہوں نے اسپین میں ویسٹ میں جا کر علم کو آگے بڑھایا، روایات تھی ان کی، اور یوں وہ یورپ میں فروغ تعلیمات نبوی کا باعث بنی. دوسری طرف زینب بنت سلیمان نے جو پیدائشی طور پر ایک شہزادی تھی، یعنی ایک طرف صاف عام لونڈی کے کردار آپ دیکھیے اور دوسری طرف ایک شہزادی کا، اور جن کے والد المنصور کی خلافت میں بصرہ اور بحرین کے گورنر رہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی دلچسپی کا مظاہرہ کیا کہ بڑے بڑے نامور محدثین آپ سے احادیث روایت کرنے لگے. نفیسہ جو اہل بیت کی ایک نشانی تھی،
ان کی علمی فضیلت کے لیے اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ امام شافعی نے آپ سے سماع حدیث کیا، یعنی امام شافعی ان کے شاگرد تھے ایک طرح سے۔ تدوین حدیث ہونے پر جب کتب حدیث منصہ ظہور پر آنے لگی تو خواتین کا رجحان بھی ان کتب کے سماع اور روایت کی طرف ہونے لگا۔ صنف نازک نے بھی باقاعدہ ان کتب کی تدریس میں حصہ لیا، جن سے ہر طبقے نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اس زمن میں کریمہ المرضیہ کا نام تو کسی تعریف کا محتاج نہیں۔ صحیح بخاری کی روایت میں وہ یکتائے زمانہ بڑے بڑے ائمہ، جن میں ابو بکر الخطیب البغدادی بھی شامل ہیں، جو بغداد سے مکہ پہنچ کر کریمہ سے صحیح بخاری کا سماع کرتے ہیں۔ ابو بکر بن منصور السمانی کا کہنا ہے کہ میرے والد کریمہ کی علمی شخصیت سے بہت متاثر تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے کریمہ جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ کریمہ کے عطا کردہ صحیح بخاری کے اجازت ناموں کی کثرت کا ذکر مشہور مستشرق گولڈزیئر بھی بطور خاص کرتا ہے، یعنی یہ ایک سند تھی، اتھارٹی تھی کہ جن کے سائن سے لوگ آگے جا کے حدیث روایت کر سکتے تھے، یعنی یہ ایک طرح سے اجازات دیتی تھی۔ خواتین نے نہ صرف یہ کہ صحیح بخاری کی درس و تدریس اور روایت کا اہتمام کیا، بلکہ اس کے علاوہ دیگر کتب حدیث کے ساتھ بھی قابل ذکر عنایت برتی، یعنی اگر آج صحیح بخاری کی سند آپ دیکھنا چاہیں تو اس میں آپ کو ان کا نام ملے گا، یعنی ان کی روایت کا، کہ انہوں نے یہ کتاب آگے پہنچائی۔ اس سلسلے میں ام الخیر فاطمہ بنت علی البغدادیہ کا نام قابل ذکر ہے، جو اپنے وقت کی مشہور راویہ صحیح مسلم تھی، یعنی کسی نے کسی شعبے میں تخصص حاصل کیا، کسی نے کسی اور فیلڈ میں۔ فاطمہ الجزدانیہ معجم الطبرانی کی روایت کیا کرتی تھی۔ آپ میں سے کتنے لوگوں نے دیکھی ہے یا پڑھی ہے معجم الطبرانی؟ کتنے والیوم ہیں؟ 15 سے زیادہ والیوم ہیں، اور یہ اس کی روایت کیا کرتی تھی۔ ہمارا تو سر سفید ہو جائے ایک دفعہ بھی پڑھ لیں اس کو۔ زینب بنت المکی الحرانی 94 سال تک زندہ رہی۔ ان کے ارد گرد طلبہ کا ہجوم رہتا تھا۔ مسند احمد کی روایت کرتی تھی۔ کتنی بڑی ہے مسند احمد؟ کتنے والیوم؟ 30 والیوم والی۔ آپ جا کے ان کی زیارت ہی کر لیں کتابوں کی۔ ابن نقطہ نے اپنی کتاب التقیید لمعرفت الرواة السنن والمسانید میں ایسی 10 خواتین کا ذکر کیا ہے جو اپنے اپنے دور میں کتب احادیث کی روایت میں مشہور ہوئیں۔ 4 صدی میں فاطمہ بنت عبد الرحمن الحرانیہ، ام محمد، ام سلمہ فاطمہ سنن ابو داود کی مؤلف، ابو داود السجستانی کی پوتی، امۃ الواحد بنت ابی عبداللہ المحاملی، ام الفتح امۃ السلام بنت القاضی احمد بن کامل البغدادیہ، جمعہ بنت احمد المحسیہ، فاطمہ بنت ہلال القرجیہ اور طاہرہ بنت احمد التنوخیہ کے نام قابل ذکر ہیں، جنہوں نے علم حدیث میں کمال پیدا کر کے لازوال نقوش چھوڑے۔ ان کے دروس میں بے شمار لوگ شریک ہوتے تھے۔ 5ویں صدی میں مشہور صوفی حسن بن علی الدقاق کی بیٹی اور ابو القاسم القشیری کی زوجہ محترمہ نے بھی سند علی کے لیے شہرت پائی۔ سند علی کیا ہوتا ہے؟ گولڈن چین جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور راوی کے درمیان کم سے کم واسطے ہوں، تو کتابوں میں ان کی سند علی تھی، جو ابو نعیم الاصفرائینی اور حاکم نیشا پوری سے حدیث روایت کرتی تھی۔ اس کے علاوہ خدیجہ بنت محمد الشہجانیہ، ستیتہ بنت القاضی بن ابی عمرو، خدیجہ بنت البقال اور جبرہ السوداء نے شہرت پائی۔ ان کے شاید نام بھی آپ پہلی دفعہ سن رہے ہیں، کیونکہ ہم اپنی ہسٹری سے واقف ہی نہیں ہے نا۔ 6 صدی میں فاطمہ بنت محمد مسندۃ اصفہان، یعنی ان کو ٹائٹل ملے ہوئے، یعنی اصفہان کی مسندہ، یعنی سب لوگ ان سے رجوع کرتے ہیں حدیث کے سلسلے میں۔ ام الخیر فاطمہ بنت علی مسندۃ خراسان، معلوم ہے یہ اس علاقے ہیں کہاں کہاں۔ مسندۃ الوقت فاطمہ الجزدانیہ، فخر النساء خدیجہ بنت عبداللہ اور شہدہ بنت احمد مسندۃ العراق ہے، سند علی کے لیے مشہور ہیں۔ شہدہ جنہیں فخر النساء کا خطاب دیا گیا، ان کے حلقہ درس میں لوگوں کی بہت بڑی تعداد حاضر ہوا کرتی تھی۔ ان کی علو سند میں اس شہرت کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے غلط بیانی سے بھی کام لیتے ہوئے انہیں اپنا استاد ہونے کا دعویٰ بھی کیا۔ وکی الدین البرزالی نے ان کا مشیخہ 8 اجزاء میں مرتب کیا ہے۔ مشیخہ ہوتا ہے کہ کس شیخ سے کون کون سی حدیثیں روایت کی، تو مثلا ایک استاد سے 100 حدیثیں روایت کی تو وہ 100 حدیثوں پر مبنی ایک کتاب جو کہ وہ ایک مشیخہ قرار پائے گی، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک شخص نے کتنے لوگوں سے علم حاصل کیا اور بعض اوقات کتنا کتنا کیا کیا، تو وہ 8 اجزاء میں مرتب کیا گیا ہے۔ طلب حدیث اور خصوصاً سند علی کے حصول کے لیے رحلہ
ہر دور کے محدثین کا مطمع نظر رہا ہے. ہر دور میں صبر آزمات طویل سفر کی روشن مثالیں تاریخ نے اپنے اندر سمو رکھی ہیں. موجودہ دور میں تو ہر طرح کے ذرائع آمد و رفت بسہولت میسر ہیں، لیکن ماضی میں موجودہ وسائل کی عدم موجودگی کے باوجود خواتین اس میدان میں بھی پیچھے نہ رہیں اور اس راہ میں پیش آنے والی صعوبتوں کا مردانہ وار مقابلہ کیا. ام محمد زینب بنت احمد المقدسی 722 ہجری نے طلب حدیث کی خاطر فلسطین سے مصر، شام اور مدینہ کا سفر کیا. زینب علماء سے علم حدیث حاصل کرنے اور اجازت حدیث لینے کے بعد جب مسند تدریس پر بیٹھی تو دور دراز سے طلبہ سفر کر کے ان کے پاس سماع حدیث کے لیے کھنچتے چلے آئے. ظاہر خود جب کوئی شخص محنت کرتا ہے تو دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ تبھی پہنچا سکتا ہے. فاطمہ بنت سعد الخیر اصفہان میں پیدا ہوئی لیکن طلب اور روایت حدیث کے لیے مصر تک گئیں. ست الخطباء بنت تقی الدین السبکی 773 ہجری نے مصر اور شام کا سفر اختیار کیا. ام عبداللہ زینب بنت احمد الکمال المقدسیہ 740 ہجری نے طلب حدیث، جو ہجری وغیرہ لکھا ہوا ہے ان کے سن وفات ہوتا ہے، یعنی اس سن تک یہ زندہ رہی. طلب حدیث میں بغداد، ماردین، شام، اسکندریہ، قاہرہ کا طویل سفر کیا. اس دوران کثیر تعداد میں بڑے بڑے شیوخ سے سماع کیا اور کئی کتب حدیث کی روایت بھی کی. بائی خاتون 9ویں صدی کی مشہور محدثات میں سے ہیں جو مصر اور شام میں متعدد مقامات پر تدریس حدیث کرتی رہیں. ان کے درس میں بڑے بڑے علماء شریک ہوتے. عائشہ بنت ابراہیم جو ابنۃ الشرائح کے نام سے پہچانی جاتی ہیں، انہوں نے بھی اس میدان میں کمال حاصل کرنے کے بعد مصر، شام اور بالابک وغیرہ میں درس حدیث کا سلسلہ جاری رکھا. یعنی صرف اپنے شہر میں نہیں پڑھایا، مختلف جگہوں پر جا کر بھی پڑھایا. خواتین کی درس و تدریس کی یہ سرگرمیاں صرف نجی سطح پر چند اشخاص کے لیے محدود نہ تھی. یہ نہیں تھا کہ انہوں نے اپنے گھر میں ہی کوئی چیز بنا کے تو بس اسی سے ہی پڑھایا، بلکہ باقاعدہ مدارس میں بھی رہیں جہاں پر ہر طبقے کے لوگ شریک درس ہوتے تھے. عائشہ بنت محمد الحرانیہ 736 ہجری جو سلائی کڑھائی کر کے اپنا پیٹ پالتی تھی، کثرت روایت کے علاوہ بعض اجزاء حدیث کی روایت میں منفرد حیثیت رکھتی. یعنی پیشے کے طور پہ سلائی کڑھائی کا انہوں نے اپنا، یعنی درزن تھی. میں اس لیے درزن بول رہی ہوں کیونکہ لوگ اس پیشے کو ہمارے ہاں کیا سمجھتے ہیں، بہت حقیر سمجھتے ہیں. اور جو ایک دفعہ درزی، حالانکہ سبھی کو ضرورت ہے ان کی، یعنی عجیب تضاد ہے کہ جو سب کی ضرورت ہے اور پھر ان کو وہ امپورٹنس بھی نہیں دیتے آپ. بہرحال کوئی پیشہ حقیر نہیں ہے، سبھی معزز ہیں. اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تو عزت اس کی ہے جس کے اندر سب سے زیادہ تقوی ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ خاتون جو ہیں وہ اپنے ہاتھ کی کمائی بھی کرتی ہیں، اپنا ایک شغل ہے ان کا، محنت بھی کرتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تدریس کا کام بھی کرتی ہیں. بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ اب چونکہ ہم تو یہ جاب کر رہے ہیں، فلاں کام کر رہے ہیں، تو اب ہم علم کا سیکھنا سکھانا تو ہمارے بس کی بات نہیں. اصل بات ہے شوق کی. جس کو شوق ہوگا وہ اپنے لیے وقت بھی نکال لے گا اور راستہ بھی نکال لے گا. تو ان کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ بعض کتابیں انہوں نے ہی روایت کی ہیں، اس میں وہ منفرد مقام رکھتی ہیں، کوئی دوسرا ان کا نہیں ہے ہم پلہ. ابن بطوطہ نے اپنے سفر دمشق کے دوران 726 ہجری میں جامعہ بنی امیہ میں ان سے سماع حدیث کیا. ابن بطوطہ کا معلوم ہے. ام الخیر الحجازیہ مصر کی جامع عمرو بن العاص میں مسند تدریس پر فائز تھی. یعنی بڑی بڑی پریسٹیجیس جگہوں پر ان کو پڑھانے کا موقع ملا. ترکی، مصر اور شام کے تعلیمی سفر کے دوران مجھے کئی ایسے مخطوطات دیکھنے کا موقع ملا جن پر ثبت شدہ سند سماع سے یہ ظاہر ہوتا ہے. تھوڑے سے لفظ مشکل ہے. ثبت شدہ یعنی کہ لکھی ہوئی، سند یعنی وہ جو ڈگری الاٹ کرتے ہیں یا سند جاری کرتے ہیں، وہ جو سند جاری ہوتی تھی وہ بڑی ویلیو رکھتی تھی کہ اس پر کس کے سائن ہے. آج کل تو وہ کاغذ کا ٹکڑا دے دیتے ہیں نا، تو پہلے زمانے میں کاغذ نہیں دیتے تھے، کتاب کے اوپر دستخط ہوتے تھے کہ فلاں شخص نے یہ کتاب مجھ سے پڑھی ہے. مثلاً آپ کی تجلیات نبوت کے اوپر اگر میں سائن کر دوں اور یہ لکھ دوں کہ یہ طالبہ اور اس کے ساتھ فلاں 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 نے، سب کے بعض اوقات نام کٹھے لکھے ہوتے تھے، وہ اس لیے تاکہ پتہ چلے کہ کون کس بیچ سے تعلق رکھتا ہے. تو فلاں فلاں نے یہ کتاب مجھ سے اتنے عرصے میں پڑھی. کل میں دیکھ رہی تھی 18 مئی کو ہم نے شروع کی تھی، تو کل 22 دسمبر کو ہماری کتاب مکمل ہوئی. تو تاریخ بھی ساتھ لکھی ہوتی، اور فلاں جگہ پر پڑھی، یعنی اسلام آباد میں ہی پڑھائی گئی کتاب صرف. تو وہ ایک طرح سے سند ہوتی تھی، یعنی سند کتاب کے اوپر ہی چپکی ہوتی ہے، کتاب کے اندر ہی لگی ہوئی ہوتی تھی. اور بعض اوقات مائیں اپنے چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچوں کو لے کے جاتی تھی تو وہ اپنے بچوں کے نام بھی لکھواتی تھی، اس کا بھی نام لکھیے اس میں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بڑے ہو کر یہ کوئی محدث بنے یا کوئی عالم بنے،
تو اس کے لیے یہ قابل فخر بات ہوگی کہ اس نے فلاں کا درس جو ہے وہ سنا تھا، یا بچپن میں اس نے فلاں سے یہ چیز پڑھی تھی. تو اس طرح جو میرا ریسرچ کا ٹاپک تھا اس میں میں نے مختلف لائبریریز کو وزٹ کر کے اس میں مخطوطات، یہ جو مینیوسکرپٹ ہوتے ہیں ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتابیں، ان کو نکالا تھا جو ریئر ہیں، جو دنیا میں کہیں پرنٹ فارم میں اویلیبل نہیں. تو اس میں پھر میں ان کو پڑھتی تھی. وہ بعض اوقات بہت گنجلک سی لکھائی ہوتی. اس میں پھر وہ نام دیکھے جاتے تھے کہ اس کتاب کو کس نے کس کس سے پڑھا ہوا ہے. میں پورے سرٹیفکیٹس کو، کیونکہ میرا تھیسس اجازہ کے موضوع پر تھا، اجازہ سرٹیفکیٹ کو ہی کہتے ہیں، کہ کس نے کس کو اجازت دی اس کو آگے نریٹ کرنے کی، اس میں کس کس کا نام ہے. اس سے پھر پتہ بھی چلتا تھا کہ کسی نے کسی کو جھوٹا استاد ڈکلیئر کیا ہوا ہے یا حقیقت میں کوئی کسی کا استاد ہے، اور واقعی اس نے کتاب پڑھی ہوئی ہے یا نہیں پڑھی ہوئی. یعنی وہاں پر سارے کورسز کا ایک سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا تھا، بلکہ ہر کتاب کا الگ ہوتا تھا. اگر بخاری پڑھی ہے تو بخاری کا الگ سرٹیفکیٹ ہے، مسلم پڑھی ہے تو اس کا الگ ہے، اور کتابیں پڑھی ہیں تو اس کا الگ ہے، اور جس سے پڑھی. اور پھر وہ کسی کے لیے اور پورے خاندان کے لیے بڑی سعادت کی بات ہوتی تھی کہ یہ کتاب فلاں کے ابا نے یا بھائی نے یا بہن نے یا بچے نے فلاں شیخ سے پڑھی ہوئی ہے. پھر آہستہ آہستہ جب علم کی ناقدری ہونے لگی تو لوگوں نے اپنی کتابیں بیچ ڈالی. پھر کچھ سمجھدار لوگوں نے ان کو لائبریریوں کی نظر کیا. وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہوا نا کہ کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. اقبال کا تو ہوا تھا لیکن میرا تو بڑا خوش ہوا. میرا بالکل برعکس تھا. جب میں نے یہ یورپ میں دیکھی یہ کتابیں، بہت لائبریریاں میں نے دیکھی، اور میں کہتی تھی اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ کتابیں یہاں پہنچ گئی. کیونکہ اسلامی دنیا میں جو کتابیں تھیں ان کو چوہے کھا رہے تھے اور گرد و غبار سے اٹی پڑی تھی، اور کتابیں پھٹ پھٹ کے گر رہی تھی. اور حسب معمول جو ہمارے عام طور پہ لائبریریوں کا منظر ہوتا ہے کہ لائبریرین حضرات جو ہیں وہ بیٹھ کے اخبار وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا اور اس طرح کے مشغلے، یا چائے پی رہے ہوتے ہیں، یا لیٹ آ رہے ہوتے ہیں، یا کوئی کام نہیں تو بور ہو رہے ہیں تو باہر نکل جاتے ہیں. لیکن الماریوں کے پاس جا کے کتابوں کو نہ کوئی چھانٹتا نہ پرکھتا ہے. بس ایک روٹین کی ڈیوٹی ہوتی ہے، کی اور چلے گئے. کتابوں سے محبت کم ہوتی ہے. وہ تو جاب ہے نا، تو جاب ضروری تو نہیں کہ جو جاب ہم کریں اس سے محبت بھی ہو. تو پھر اس میں ایکسیلنس کا لیول بھی نہیں آتا جب صرف وقت پورا کرتے ہیں ہم کہیں. تو اس کے برعکس جو کتابیں برٹش لائبریری میں تھیں، یا سواز جو ہے اسکول آف اورینٹل اسٹڈیز لندن میں، وہاں پر جو تھیں ان کو انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے بائنڈ کیا ہوا ہے، ان کو ہیٹ پروف، کولڈ پروف اور نمی سے بچا کے ان کا ٹیمپریچر مینٹین کیا ہوا کہ دن رات ان کا ٹیمپریچر ایک ہی رہے. تو آپ خود سوچئے کہ صرف ٹیمپریچر مینٹین کرنے کے لیے کتنا سرمایہ چاہیے، کتنے ریسورسز چاہیے. لیکن اس میں قرآن مجید کے مختلف نسخے اور حدیث کی کتابیں، اور یعنی کہ مختلف دنیا سے انہوں نے جو چیزیں اکٹھی کی ہیں وہ ان کے میوزیم اور لائبریریز کی ایک زینت ہے. لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کو بہت اچھی طرح رکھا ہوا بھی ہے. میں کہتی ہوں چلے جو ورثہ ہم نہیں سنبھال سکے، جب مسلمانوں میں زوال آیا اور مسلمانوں نے اپنا کام نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد اور خدمت کسی فاجر و فاسق سے بھی لے لیتا ہے. وہ انہوں نے کام کر دیا جو ہم نہیں کر رہے تھے. لیکن الحمدللہ اس کے بعد جب ترکی میں آئی تو وہاں مجھے بہت خوشی ہوئی کہ وہاں کی لائبریریوں میں بھی بہت اہتمام ہو رہا ہے، اور بہت اچھی طرح وہ بھی پریزرویشن کا کام کر رہے ہیں. بلکہ اب جب سے تو سکیننگ کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو اور بھی اچھا ہو گیا، کیونکہ بہت سی چیزیں وہ سکین کر رہے ہیں جو بالکل ورقے پھٹنے والے ہیں. تو اس کی کچھ کاپیز میں لائی بھی تھی اپنے ساتھ. تو یہ ہے کہ اس دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے. وہ حفاظت بھی ہوگی، وہ لوگوں کو پہنچے گا بھی، لیکن سوچنے کی بات یہ کہ ہمارا کیا حصہ ہوگا، ہماری کیا قربانی ہوگی، ہم نے کیا کیا ہوگا. چاہے ہم ایک استاد کی حیثیت سے اگلی جنریشن کو دے رہے ہیں، یا ہم ایک پہنچانے والے کی حیثیت سے، کیونکہ یہ جو نیریٹرز ہیں یہ دراصل کنوے کرنے والے ہیں. یہ خود ان میں سے ایک ایک عالم نہیں ہے، لیکن یہ ضرور کر رہے ہیں کہ ایک جنریشن دوسرے کو آگے پہنچا رہی ہے، اس کو ٹرانسمٹ کر رہی ہے، ٹرانسفر کر رہی ہے نالج کو. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب حامل فقہ الی من ہوا افقہ منہ. کتنے ہی فقہ اٹھانے والے یعنی پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے سے زیادہ سمجھدار کو پہنچا دیتے ہیں، وہ ان سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اور بہتر طریقے سے آگے پہنچاتے ہیں. یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کثیر تعداد میں مرد اور خواتین ایسے دروس میں شامل ہوتے جو مختلف مدارس میں منعقد ہوتے، اور خواتین بھی وہاں مجالس حدیث منعقد کیا کرتی تھیں.
ام عبداللہ نامی ایک خاتون نے ابن البخاری کی مشیخہ کی تدریس کے بعد ایک تحریر اس کتاب کے صفحہ 250 پہ درج کی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ 837 ہجری میں انہوں نے ایک مدرسہ میں 50 مرد اور خواتین کی مشترکہ کلاس میں یہ کتاب پڑھائی۔ 7ویں صدی ہجری میں بھی خواتین کی تعلیمات نبوی سے دلچسپی کچھ کم نہ ہوئی، بلکہ یہ سرگرمیاں اپنے دور کے طریقہ کار کے مطابق جاری رہیں، جس میں سماع اور روایت کے ساتھ ساتھ عالی سند اور اجازت ناموں کا حصول سر فہرست تھا۔ عالی سند لکھ لیجیے یہاں۔ اس دور کی چند مشہور خواتین میں سے ایک مسندت خراسان زینب اشعریہ ہیں، جن کی وفات سند عالی کے انقطاع کا باعث بنی، یعنی کہ ان کے بعد کوئی ایسا نہ تھا کہ جو وہ سند ایشو کر سکتا، کیونکہ آج تو یونیورسٹیز اور اسکول اور انسٹیٹیوٹ سندیں جاری کرتے ہیں نا، اس دور میں انسان کرتے تھے۔ اگر استاد چلا گیا، استاد فوت ہو گیا تو سند بھی منقطع ہو گئی، اس میں ایک درجہ اور اضافہ ہو گیا، یعنی جو عالی تھی اس کے بعد وہ کم ہو گئی۔ اس چیز نے لوگوں کو اتنا موٹیویٹ کیا ہوا تھا کہ وہ دور دور کے سفر کیا کرتے تھے صرف ان استادوں سے جا کے سیکھنے کے لیے کہ جن کے پاس عالی سند تھی۔ عائشہ بنت معمر الاصبہانیہ مسند ابی اعلیٰ کی روایت میں شہرت کی حامل تھی۔ مشہور محدث ابن نقطہ آپ کے شاگردوں میں سے تھے، یعنی عائشہ بنت معمر کے۔ مسندۃ الشام کریمہ بنت عبد الوہاب بھی ایک منفرد حیثیت کی حامل تھی، جنہیں روایت حدیث کے لیے بڑے بڑے علماء سے اجازت حاصل تھی، اور وہ کبھی روایت حدیث سے اکتاتی نہیں تھی، یعنی اپنے کام سے کبھی بور نہیں ہوئی تھی، جو آج کا بہت بڑا مسئلہ ہو گیا۔ زینب بنت المکی کے دروازے پر ہمیشہ طلبہ کا ہجوم رہتا تھا۔ آج کس کے دروازے پہ طلبہ کا ہجوم ہے ہی نہیں، کیونکہ خواتین نے پڑھنا پڑھانا ہی چھوڑ دیا، انہوں نے کچھ اور ہی کام شروع کر دیے۔ وہاں ہجوم خوب ہے ابھی بھی۔ شامیہ امت الحق متعدد اجزاء حدیث کی روایت میں منفرد تھیں۔ عجیبہ بنت محمد البغدادیہ نے اپنا مشیخہ 10 اجزاء میں مرتب کیا، یعنی 10 والیوم میں۔ 8ویں اور 9ویں صدی میں بھی متعدد خواتین کے نام اس بات پر شاہد ہیں کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طبقہ نسواں میں ایک خاص اہمیت حاصل تھی۔ ابن حجر نے اپنی کتاب، ابن حجر کا معلوم ہے کون ہے؟ کیا لکھا انہوں نے؟ فتح الباری۔ کیا ہے وہ؟ شرح البخاری۔ ابن حجر نے اپنی کتاب الدرر الکامنہ میں 170 ایسی خواتین کا ذکر کیا ہے جنہوں نے محنت اور شوق سے اس گلستان کی آبیاری اور تزئین کی۔ گولڈزیر خواتین کی اس کثیر تعداد کی علمی دلچسپی پر انگشت بدنداں ہے، بہت حیران ہے کہ مسلم خاتون اتنی صدیاں پہلے اتنا پڑھی لکھی تھی۔ ان خواتین کی مختصر سوانح حیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن حجر اور ان کے بہت سے معاصرین یعنی کنٹمپریریز، جن میں ان کے شیوخ اور تلامذہ شامل ہیں، خواتین سے درس حدیث لیا کرتے تھے، یعنی بڑے بڑے شیوخ جو تھے ان کی جو معلمات تھیں وہ خواتین تھیں۔ 8ویں صدی کے تاریخ کے مطالعے سے ایک دلچسپ اور قابل غور حقیقت سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ اس دور میں مشہور حفاظ، محدثین اور فقہاء کی بیٹیاں اور دیگر اہل خانہ بھی ان کے ہمراہ خدمت حدیث میں مصروف نظر آتے ہیں، یعنی فیملیز اکٹھے کام کر رہی ہیں۔ یہ چیز کسی اور دور میں اتنی کثرت سے دکھائی نہیں دیتی۔ اس ضمن میں اسماء بنت محمد بن ابی المواہب ابن الحسری، امت العزیز بنت الذہبی۔ امام ذہبی کون ہے؟ کیا لکھی ہے ان کی کوئی مشہور کتاب بتائیے؟ تاریخ اسلام اور تذکرۃ الحفاظ اور سیر اعلام النبلاء، الکاشف۔ سیر اعلام النبلاء کو اگر آپ دیکھیں، یہ سب کتابیں میرے خیال اوپر ہوں گی، میں نے اپنی پرسنل لائبریری بھی اوپر بھجوا دی تھی۔ انہیں اتنی دلچسپ کتابیں ہیں کہ اگر آپ کو تھوڑی سی عربی آتی ہو تو آپ خزانوں کے دروازے کھول سکتی ہیں ان سب کو خود پڑھنے کے لیے۔ جب میں اس طرح کا کام کر رہی تھی تو اس وقت اس طرح کی بہت سی کتابیں میں دن رات ان کے بیچ میں رہتی تھی اور مسلسل ان سے استفادہ کرتی تھی۔ ان سب چیزوں سے فائدہ کیا ہوا؟ ایک تو ذہن میں وسعت آئی، لیکن ساتھ ہی یہ یقین پختہ ہو گیا کہ ایک عورت کا بھی اس میدان میں اپنا ایک رول ہے۔ ہم کچھ سیکنڈری حیثیت نہیں رکھتے علم کے میدان میں کہ آپ اپنے علم کو تابع کر دیں کہ ہاں صرف مرد ہی کو پڑھائے گا تو پڑھ سکتے ہیں، بلکہ آپ خود بھی اپنے اندر قابلیت پیدا کر سکتے، شرط محنت کی، قربانی کی۔ فاطمہ بنت البرزالی، اسماء بنت خلیل بن کیکلدی العلائی، رقیہ بنت ابن عبد الدقیق، دقیق العید، یہ جتنے نام ہیں ابن حسری ہو گئے یا العلائی ہیں، برزالی، دقیق العید، یہ خود بہت بڑے بڑے علماء ہیں۔ زینب بنت ابن قدامہ المقدسی، زینب بنت ابن جمال کنانی، ام البہا زینب بنت ابن العجمی، ست النعم بنت العلامہ نجم الدین الحرانی، ست الوزراء بنت ابن منجہ،
ستیہ بنت تقی الدین السبکی، ستیہ بنت نجم الدین الدمیاطی، عائشہ بنت ابراہیم حافظ المزی کی اہلیہ، عائشہ بنت عبداللہ محب الدین الطبری کی پوتی، طبری کا نام سنا؟ لوزہ بنت عبداللہ مولات ابن دقیق العید، ترکب علی ابن حجر کی بہن، زینب بنت عبداللہ تقی الدین ابن تیمیہ کی بھتیجی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ خواتین کی علمی قابلیت سے صرف خواتین ہی مستفید نہیں ہوئی بلکہ مردوں کی بڑی تعداد نے بھی خواتین سے ہر دور میں استفادہ کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابہ کرام کو تعلیم دینا تو کسی سے مخفی نہیں، بعد کے ادوار میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ عمرہ اور کریمہ المروزیہ کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، جن سے بے شمار لوگوں نے حدیث کا سماع کیا۔ تاریخ دمشق کے مؤلف ابن عساکر اپنے مشیخہ میں 80 خواتین کا ذکر کرتے ہیں، یعنی جب اپنے استادوں کی لسٹ بتاتے ہیں تو اس میں 80 خواتین موجود ہیں۔ ابو طاہر السلفی اپنی کتاب مشیخہ البغدادیہ، معجم السفر اور مشیخہ الاصبہانیہ میں، ابو سعد سمانی الخبیر فی المعجم الکبیر میں متعدد خواتین کو اپنے شیوخ میں شمار کرتے ہیں جن سے انہوں نے بطریق سماع، بطریقے یعنی طریقے سے سماع یا اجازہ روایت کی۔ وفیات الایان کے مؤلف ابن خلکان زینب بنت شعرہ کے شاگرد رہے۔ ابن بطوطہ کا شمار اگرچہ محدثین میں نہیں ہوتا لیکن شوق طلب حدیث میں متعدد خواتین اور حضرات اور خصوصاً زینب بنت احمد الکمال سے اس نے سماع کیا۔ 9ویں صدی کے مشہور محدث عفیف الدین جنید نے سنن الدارمی کا درس فاطمہ بنت احمد بن قاسم سے لیا۔ نفیسہ بنت ابراہیم برزالی امام ذہبی کی استاد رہی۔ کون؟ نفیسہ بنت ابراہیم البرزالی۔ حافظ العراقی اور الہیثمی ست القرب بنت محمد البخاری کے شاگرد رہے۔ اصل میں یہ نام آپ کے لیے بہت عجیب ہوں گے اور اسی لیے مجھے پریشانی کے تھوڑے سے آثار چہروں پہ دکھتے ہیں۔ میں نے خود جب یہ نام پہلی دفعہ پڑھنے شروع کیے تو اس قدر میں گھبراہٹ کا شکار ہوئی کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ کہاں رہتے تھے اور یہ کیا کرتے تھے اور یہ نام ایسا ہے کیوں اور یہ کیا کلچر ہے، کیونکہ ہم نے تو کبھی بنت اور بن بھی نہیں استعمال کیا نا، تو وہ بہت ہیوی لگتے تھے۔ لیکن الحمدللہ پھر میں نے ایک ایک کو پڑھنا شروع کیا، پھر ان سے اجنبیت دور ہو گئی اور وہ جو وحشت تھی وہ انسیت میں بدل گئی۔ اس وقت ان ناموں کو آپ انجوائے نہیں کر رہے، لیکن اگر تھوڑا سا بھی پس منظر آپ کو معلوم ہے کہ یہ کن کے نام لیے جا رہے ہیں اور ان کی کیا قربانیاں ہیں ہم تک علم پہنچانے میں، تو آپ کی کیفیت بالکل تبدیل ہو جائے، لیکن وہ ایک دن میں تو نہیں ہو سکتا۔ 9ویں صدی 9 ہجری اب آ گئی کہ محدثات کا ذکر عبد الرحمن السخاوی نے 897 ہجری میں فوت ہوئے کہ مشہور کتاب الضوء اللامع میں ملتا ہے۔ اس کتاب کی آخری جلد تمام تر خواتین کے لیے مختص کی گئی، یعنی اگر آپ یہ کتاب لیں تو آخری جلد میں صرف خواتین کے بارے میں پڑھیں، جن میں اکثریت ایسی خواتین کی ہے جن کا کسی نہ کسی حوالے سے حدیث کے ساتھ تعلق رہا ہے، یعنی اور کتابیں بھی ہیں لیکن خاص طور پر اس میں۔ عبدالعزیز عمر بن فہد 881 ہجری نے بھی ایک کتاب معجم الشیوخ کے نام سے 861 میں تحریر کی، جس میں انہوں نے 1100 شیوخ میں سے 130 خواتین کا بھی ذکر کیا۔ اگرچہ مردوں کی تعداد زیادہ رہی ہے لیکن ہر دور میں خواتین موجود رہیں جن سے حدیث اور دیگر علوم میں استفادہ کیا۔ 9ویں صدی میں جس کثیر تعداد میں خواتین تعلیمات نبی کے فروغ میں مصروف عمل نظر آتی ہیں، تعداد کے اعتبار سے یہ کثرت دوسرے ادوار میں نظر نہیں آتی۔ ان میں سے جن خواتین نے بطور خاص شہرت پائی ان کا ذکر بھی باعث طوالت ہوگا۔ یہاں مثال کے طور پر سخاوی اور ابن حجر کی ایک ایک استاد کا ذکر کرنے پر ہی اکتفا کرتی ہوں۔ ام ہانی مریم بنت عبد الرحمن الحورینیہ 871 ہجری، جنہیں ادب، شعر اور خطاطی میں مہارت کے علاوہ حفظ قرآن اور دیگر اسلامی علوم پر بھی عبور تھا، انہیں قاہرہ اور مکہ میں حدیث کی تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا۔ انہوں نے باقاعدہ تدریس کے ساتھ حدیث میں اجازت نامے جاری کرنے کا سلسلہ بھی جاری رکھا، یعنی خود ایک سند تھی۔ مریم بنت الاسرائی بھی اس میدان میں سند کی حیثیت رکھتی تھی۔ ان کے اساتذہ کی کثرت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ابن حجر نے ان کی باقاعدہ ایک موجم مرتب کی۔ ان کے شاگردوں کی تعداد بھی ان گنت ہے، یعنی پوری کتاب ان کے استادوں کے بارے میں اور ان کی روایات۔ 10ویں صدی ہجری اور اس کے بعد 11ویں اور 12ویں صدی کے رجال حدیث پر لکھی جانے والی کتب بالترتیب العید روسی کی تاریخ، النور السافر، محی کی خلاصۃ الاخبار اور محمد بن عبداللہ نجدی کی الصحب الوابلہ کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ خواتین کے اس رجحان میں کچھ کمی واقع ہو گئی، دور زوال شروع ہو گئی۔ ان کتب میں بمشکل 10-12 محدث خواتین کے نام ملتے ہیں، مگر اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ خواتین میں ذوق حدیث بالکل ناپید ہو گیا غلط ہوگا۔ اس سلسلے کی آخری کڑی فاطمہ الفضیلیہ
1247 ہجری ہیں، جو 12ویں صدی کے اواخر میں پیدا ہوئی، ماہر خطاط تھیں، خود اپنے ہاتھوں سے بہت سی کتب کو نقل کیا، حدیث میں بھی بہت دلچسپی رکھتی تھیں، بہت سے علماء سے اجازت بھی حاصل کی اور محدثہ کی حیثیت سے مشہور ہوئیں۔ زندگی کے آخری حصے میں مکہ میں رہائش پذیر ہوئیں اور ایک بڑی لائبریری کی بنیاد ڈالی۔ بڑے بڑے علماء ان سے سند حدیث کے لیے رجوع کرتے۔ خواتین کے اس میدان میں پیچھے رہ جانے کی بنیادی وجہ امت مسلمہ میں بصورت عام اور خواتین میں بوجہ خاص شرع تعلیم کی نسبت کا کم ہونا ہے، یعنی عورتوں نے پڑھنے لکھنے میں کمی کر دی۔ لیکن اس صدی میں جو پیش رفت ہو رہی ہے وہ امید افزا ہے، کتب حدیث کے مخطوطات کی تحقیق اور اشاعت کے ساتھ ساتھ، لیکن اس صدی میں موجودہ دور میں اب حوصلہ افزا ہے، کچھ تخصص کا رجحان بھی فروغ پا رہا ہے۔ تحقیق کے میدان میں مصر کی بنت شاطی عائشہ عبد الرحمن، عراق کی منیرہ ناجی، بہیجہ الحسنی، شام کی سکینہ الشہابی اور پاکستان کی جمیلہ شوکت قابل ذکر ہیں۔ عراق کی خدیجہ الحدیثی کی کتاب موقف النحاة من الاحتجاج بالحدیث الشریف بھی ایک عمدہ مثال ہے، اور الحمدللہ اسلامی یونیورسٹی میں تو بہت سارے لوگ اور بھی کام کر رہے ہیں۔ مسلم دنیا اور بعض مسلم اقلیتی ممالک میں قائم شدہ دینی مدارس میں بھی خواتین تعلیمات نبوی کے سیکھنے اور اس کے فروغ کی کوششوں میں سرگرم عمل ہیں۔ دیگر جامعات یعنی یونیورسٹیز کے شعبہ اسلامیات میں تدریس حدیث کے علاوہ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے ویمن سیکشن میں صرف خواتین کے لیے شعبہ حدیث و تفسیر میں گریجویٹ سطح پر کلاسز کا اجرا، اب تو شاید ماسٹرز بھی ہوتا ہے، اس سلسلے میں ایک اہم پیش رفت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دور جدید کے چیلنج کا سامنا کرتے ہوئے خواتین آگے بڑھ کر اپنے علم و عمل کی ایسی روشن مثالیں قائم کریں جو نہ صرف اسلاف کی سنت کو زندہ کرنے والی ہوں بلکہ امت مسلمہ کو اس کو کھویا ہوا مقام واپس دلا سکے، جو کہ قرآن و سنت کی صحیح معرفت، اس کے فروغ اور اتباع کے بغیر ناممکن ہے۔ یہ ایک مختصر سا خلاصہ صرف آپ کے ساتھ اس لیے پڑھنا تھا کہ اگر خود نہ پڑھوں تو آپ پڑھیں گے بھی نہیں، کیونکہ یہ نام مشکل ہے تو آپ پھر بور ہو جائیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا، اللہ حافظ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔